ایمن کا والد ایمن سے کہتا ہے کہ میں کل ان لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکا مجھے پسند آ گیا اور ان کے گھر والے بھی مجھے ٹھیک لگے تو میں رشتے کی ہاں کر دوں گا۔ سن لیا نا اب آپ نے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ پھر وہ عرفان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فائق کو فون کر دو کہ وہ کل اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ عرفان فائق کو فون کرتا ہے، وہ آتے ہیں اور فائق، عرفان، فائق کی والدہ، یہ سب لوگ آتے ہیں اور اینی پہلے ہی موجود ہوتی ہے اپنے والد کے گھر، کیونکہ وہ اپنی ماں کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، کیونکہ کچن کے کاموں میں اینی اپنی والدہ کے ساتھ ان کی مدد کرے گی۔ جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، پھر اینی کی والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ لڑکی کو تو بلاؤ۔ جب وہ ایمن سامنے آتی ہے تو فائق کی والدہ دیکھ کر کہتی ہے کہ جب اس کی فائق کی والدہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت ہی زیادہ پیاری ہے، جتنی فائق نے مجھ سے بتایا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ پیاری اور خوبصورت ہے، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اس پر ایمن کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں میری بیٹی تو بہت ہی زیادہ پیاری ہے اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کو آپ میری بیٹی پر کوئی الزام یا اعتراض نہ لگائیں۔ اس پر فائق کی والدہ کہتی ہے جی جی آپ بتائیں، ضرور بتائیں، آپ کو جو بھی بات ہے کھل کے بتانے کا حق ہے۔ اس پر ایمن کی والدہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کی دراصل پہلے شادی ہو چکی ہے لیکن شہریار کے ساتھ، لیکن اس کے شوہر وہ فوت ہو گئے ہیں، اب میری بیٹی بیوہ ہے، اس لیے ہم یہ بات آپ کو پہلے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اس پر فائق کی والدہ کہے گی کہ جی جی مجھے یہ باتیں ساری فائق نے پہلے ہی بتا دی ہیں، کیونکہ یہ باتیں مجھے معلوم ہے، اس لیے مجھے اس بات کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرا بیٹا بھی اس بچی کے ساتھ خوش ہے، مجھے تو بس اپنے بچوں کی خوشی عزیز ہے۔ یہ نہیں، ہمارے مذہب نے ہمیں کہا کہ جب کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے وہ ساری عمر ہی بیوہ رہے اور اپنے والدہ کے گھر بیٹھی رہے یا شوہر کے گھر بیٹھی رہے تو وہ اپنی زندگی آگے نہ گزارے خوشی کے ساتھ۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ جب ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت دی ہے تو پھر ہم ایسی کہانیوں کو کیوں سامنے رکھ کر اپنی بچوں کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی جو ساس ہے یعنی فاخرہ بیگم، اس نے آ کے ہمیں اس رشتے کی اطلاع دی تھی اور وہ ہی چاہتی ہے کہ ایمن کو وہ اپنے گھر سے رخصت کرے، یعنی کہ اپنی پہلی بہو کو رخصت کرے اپنی بیٹی کے روپ میں، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے جانے کے بعد میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے گھر سے رخصت کروں تاکہ وہ آگے جا کے کوئی شکوہ شکایت مجھے نہ کرے، اور ہم بھی اس بات پر راضی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ایمن اپنے سسرال سے رخصت ہوگی۔ اس پر فائق کی والدہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، میں بھلا اس پر اعتراض کیوں کروں گی، اگر وہ یہ سب کچھ چاہتی ہے تو میں بھی اس پر خوش ہوں۔ اب آگے جو بھی بات ہوگی وہ ایمن کے پہلے سسرال میں ہی ہوگی، ہم شادی کی ڈیٹ بھی وہاں جا کر ہی رکھیں گے۔ اس پر اس کی فائق کی والدہ کہتی ہے کہ جی جی ٹھیک ہے، مجھے اس بات کا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو بلکہ خوش ہوں کہ وہ عورت کتنی اچھی ہے جو اس نے کام کی نیت کی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس پر فاخرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن ہی یہ لوگ فاخرہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اور فاخرہ سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بہو کی ڈیٹ لینے آئے ہیں۔ اس پر فاخرہ کہتی ہے جی مجھے ان کے والدہ نے ساری بات بتا دی تھی فون پر،
اور میں بھی خوش ہوں کہ میری بیٹی اپنے گھر کی بن جائے اور اپنی زندگی باخوشی گزارے۔ اگر میرا بیٹا فوت نہ ہوتا تو میں اپنی بہو کو اپنے پاس ہی رکھتی۔ یہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی سلجھی ہوئی بیٹی ہے۔ بلکہ یہ دونوں بہنیں بہت ہی اچھی ہیں، بہت ہی سلجھی ہوئی ہیں، یہ دوسروں کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہیں اور بڑوں کا بھی ادب اور لحاظ کرنے کا طریقہ سلیقہ ہے ان دونوں بہنوں میں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تربیت کی ہے ان دونوں بہنوں کی ان کے والدین نے۔ دردانہ پاس بیٹھی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن خاموش ہوتی ہے۔ اس پر فائق کی والدہ کہتی ہے کہ پھر آپ بتائیں ہم اپنی بیٹی کو کب لے کے جائیں اپنے گھر کی رونق کو، ہمارے گھر میں بھی کوئی رونق بنے۔ تو اس پر فاخرہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جمعے کے روز اس کو اپنے گھر رخصت کر کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کا روز بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے اور اس مبارک کام کے لیے مبارک دن کا ہی فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔ اس پر سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جمعے کے روز ہی آ جائیں گے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ اس پر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہیں۔ جو دردانہ پاس بیٹھی ہوتی ہے وہ پھر کہتی ہے کہ باجی میں نے بھی آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ تو فاخرہ کہتی ہے کہ یا اللہ خیر تم اور خوشخبری، یہ تو بہت ہی ایک انوکھی بات ہو گئی، سونے پہ سہاگا۔ سناؤ کیسی خوشخبری ہے دردانہ؟ تو دردانہ کہتی ہے کہ میں نے بھی باجی اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنی ایما کی شادی کر دوں اور وہ بھی اپنے گھر والی ہو جائے۔ تو اس پر فاخرہ کہتی ہے واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پہلی دفعہ دردانہ آپ نے کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نکالی ہے۔ تو کب ملوا رہی ہو اس لڑکے کو مجھے؟ میں تو چاہتی ہوں اگر تمہیں وہ لڑکا پسند ہے تو ٹھیک ہے، ہم ایمل اور ایما کا ایک ساتھ ہی نکاح کریں گے تو دونوں کو ایک دن ہی اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو جائیں گی اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گی تو مجھے بھی سکون کے سانس آئیں گے۔ اس پر دردانہ کہتی ہے باجی ٹھیک ہے ملواتی ہوں۔ تو جب دردانہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو ایمل کو ساری بات بتاتی ہے کہ پاگل نہ بنو ایمن، تو کب تک یہ عرفان کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ وہ کیونکہ وہ تمہیں بچپن سے ہی نہیں پسند کرتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ اب یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں اس پر تو وہ صاف انکار کر چکا ہے، بلکہ وہ تمہیں دھمکی بھی دے چکا ہے کہ اب تم نے اسے مزید تنگ کیا تو وہ تجھے 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا اس گھر سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ تم خاموشی سے میری بات مانو اور اپنا گھر بساؤ اور خوش رہو، اور میں ادھر اس کو تو سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ اینی کو آپ اس کی فکر چھوڑ دو۔ تو میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں۔ ایما کہے گی کہ وہ کون سی ترتیب ہے؟ ہم کوئی لڑکا دیکھتے ہیں اور باجی کو اس سے ملواتے ہیں اور تمہاری شادی کرتے ہیں، اور اس پر باجی سے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ لڑکے والوں کی ایک شرط ہے۔ تو باجی کو بتائیں گے کہ وہ بہت سارا جہیز مانگتے ہیں، اس طرح باجی آپ کو بہت سارا جہیز دے گی تو اس میں آپ باجی سے بہت ساری دولت پھر سے مٹور سکتی ہو۔ تو دیکھو جب تم یہ عفان کا پیچھا چھوڑو گی تو یہ سارا کچھ تب ہی ہوگا نا۔ جیسے اینی نے بھی آسانی سے عفان کو نہیں چھوڑے گی، اب تو تمہاری خالہ نے بھی صاف الفاظ میں تمہیں کہہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گی عفان سے تمہاری شادی کرنے کی، چاہے تم جتنے ہی ہیلے بہانے بنا کر اسے دکھاؤ۔
وہ ساری حقیقت ہماری جان چکی ہے، اس سے یہی بہتر ہے کہ تم میری بات مانو اور دوسرے کسی لڑکے سے شادی کر لو۔ اس پر ایما کہے گی کہ ٹھیک ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن یہ جہیز کا بہانہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر باجی نے یہ تمہاری شرط نہ مانی تو پھر ہم باجی کو کہیں گے کہ ایما کو اس گھر تو فاخرہ کو کہیں گے کہ اگر وہ نہیں مانے گی تو ایمل کو اسی گھر میں رکھو، عفان سے اس کی شادی کر دو۔ اگر جہیز تم نہیں دے سکتی تو اس پر ایما جھٹ سے تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی زیادہ لالچی ہیں۔ ان کو جب تک کوئی سزا نہ ملے تو اس کا لالچ پن نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ اینی کو اس گھر سے نکال دیں، فاخرہ کو اس گھر سے نکال دیں، یہ ساری دولت، گھر، عالیشان محل جیسا یہ ہمیں مل جائے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ لالچی ہیں۔ دوسری طرف پری جو ہے وہ روٹھ کر اب تک بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ساس کی باتوں کا بہت ہی زیادہ برا محسوس کرنے لگی ہے۔ اور ادھر جو ہوتا ہے فہد، وہ اسے پری سے کہتا ہے کہ تم اب تک کیوں بیٹھی ہوئی ہو اس گھر میں؟ اگر تمہارا دم گھٹتا ہے ہمارے چھوٹے سے گھر میں تو تم چلی جاؤ نا اپنی والدہ کے گھر عالی شان محل میں۔ اس پر پری کہتی ہے کہ فہد، تم بار بار ایک ہی بات مجھے کہے جا رہے ہو کہ میں چلی جاؤں یہاں سے، کیا تم اتنے ہی اکتا گئے ہو مجھ سے؟ اس پر فہد کہے گا کہ نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری والدہ تمہارے آگے کھانے بنا کر